یہاں پر ایک بڑی آفس ہے حیدرآباد میں، اس کے قریب میں مسجد بنی ہوئی ہے، تو جگہ میں آفس کی جگہ میں ہی تھی حدود کے اندر، لیکن اب باہر بنی ہوئی ہے، سب لوگ پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر نماز۔ اس مسجد کے بننے اور ابتدا ہونے کا سبب ایک نمازی ہو گیا۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی، جو بڑا اعلیٰ آفیسر تھا ان کے دفتر کا، اس نے ان کو طلب کیا کسی کام سے۔ وہ آئے تو بھیگے ہوئے تھے، کپڑے ان کے سب بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا کہ کہاں چلے گئے تھے آپ، کیسے بھیگ گئے؟ تو کہنے لگے بھائی نماز پڑھ رہا تھا، بارش شروع ہو گئی، بھیگ گیا۔ بولے نماز کہاں پڑھ رہے تھے آپ؟ تو کہا وہاں باہر میدان میں ایک درخت ہے اس کے نیچے پڑھ لیتا ہوں جا کر کے نماز۔ تو کہا کہ بھائی نماز پڑھنا اتنا ضروری ہے؟ بھائی ضروری تو ہے، وقت چلا جاتا ہے تو پھر بہت بڑا گناہ ہے ہمارے پاس، اس لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، تو پڑھ لیتے ہیں جا کر کے۔ تو یہاں کوئی انتظام؟ کہا کوئی انتظام نہیں صاحب، وہاں پڑھتا ہوں تو ان کو شکایت ہوتی ہے، وہاں پڑھتا ہوں تو اس لیے میں نے سوچا بھائی باہر جاؤ، کسی کو تکلیف نہیں، اپنا درخت کے نیچے پڑھ لو۔ اللہ کی عبادت ہے زمین پر کہیں بھی ہوگی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو خصوصیات دی ہیں، ان خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے میری امت کے لیے پوری زمین کو اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ ناپاکی نظر نہ آ رہی ہو، وہاں پر بس کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کو بڑا رحم آیا، اس نے کہا کہ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ کہا اور 2-4 ساتھی ہیں ہمارے، وہ پابندی کرتے ہیں۔ تو سب مسلمان تو نہیں کرتے؟ کہا نہیں کرتے، کیا کریں ہم، لیکن ہے تو یہی حکم، جس کو کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ تب اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، جب تک میں یہاں موجود ہوں اپنے عہدے کے زمانے میں کسی وقت بھی مسجد کے لیے جگہ اس میں نکالوں گا اور آپ لوگوں کے لیے الاٹ کروں گا، آپ وہاں پر سایہ ویا بنا لو طریقے سے، پھر اس میں نماز پڑھ لیا کرو۔ بس ایک شخص کی نماز کی پابندی سے مسجد بن گئی، اور بنا کے دینے والا ایک سرکاری عہدیدار ہے غیر مسلم، اس نے پھر جگہ الاٹ کی۔ آج مسجد بنی ہوئی ہے رم منزل کے بازو میں، اور اب اچھی خاصی بن گئی ہے، پکی بھی ہو گئی ہے اب تو۔ اس وقت صرف شیڈ ڈال لیا تھا ان لوگوں نے، سب دفتر کے لوگوں نے پیسہ خرچ کر۔ اب سوچئے کہ ایک آدمی کرتا ہے، اللہ کی مددیں آتی ہیں، نصرتیں آتی ہیں۔ اور میں نے ایک دو نہیں کئی ثقہ اور معتبر لوگوں کی زبان سے سنا کہ پہلی دفعہ امریکہ کے اندر اسلام کی دعوت کو لے کر اور دین کے پیغام کو لے کر جو اللہ کے بندے گئے تھے، ان کو کہیں عبادت کرنے کی جگہ نہیں، کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ جن فٹ پاتھوں پر انہوں نے نمازیں پڑھی تھیں اور جن پارکوں میں انہوں نے نمازیں پڑھی تھیں، آج ہر جگہ اللہ نے مسجدیں بنوا دی، اللہ نے ہر جگہ مسجدیں بنا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ چائنا میں جو لوگ دین کی دعوت لے کر گئے تھے آزادی کے بعد، آج اللہ تعالیٰ نے ان محنتوں اور ان کوششوں اور کاوشوں کے بدلے میں مسلمانوں میں اسلامی شعور بیدار کیا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ پابند ہیں اور بڑی بڑی مشکلات کے بیچ میں پابندی کر رہے ہیں۔ اصل میں ہم کو عیش و عشرت نے اللہ سے غافل کر دیا۔ وقت پر کھانا ملتا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فساد گندم خوردنست، پیٹ بھر روٹی ملنے کا فساد ہے یہ سارا کہ خدا کے باغی بن گئے، اللہ تعالیٰ کے ہم باغی بنے ہوئے۔ اس لیے باغی بن کر رہیں یا بندہ بن کر رہیں، موت آئے گی اور حساب دینا ہے۔ بس تو ہم خود طے کر لیں کہ کیا ہم اللہ کو حساب دینے کے موقف میں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی کھود کرید، اس کے پوچھنے اور اس کے سوالات کا ہم جواب دے سکیں گے؟ نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے عافیت اس میں ہے کہ بندے بن کر رہنے کو باغی بن کر رہنے پر ترجیح دیں۔ بندے بنیں، بندگی کی شان میں جو قصور ہوتے ہیں اللہ اس کو خود ہی معاف کرتا چلا جاتا ہے، لیکن باغیوں کی شان میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز نہیں فرماتا۔ اس لیے بندے بن کر رہیں، اللہ کا کہنا مانیں، حتی المقدور نبی کے طریقے پر چلیں، ہر برائی سے بچیں، غیروں کے طور طریقوں میں اپنے کو شریک نہ کریں۔ ان کی مرضی ہے وہ جو چاہیں کریں، لیکن ہم اپنے کو شریک نہ کریں اس کے اندر۔ اور ایسے بے حیائی کی جگہوں پر جہاں انسانیت و شرافت شرمندہ ہو وہاں پر اپنے آپ کو نہ لے جائیں، نہ پہنچائیں، اپنی بہو بیٹیوں کو وہاں تک پہنچنے نہ دیں۔ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، انہیں سمجھائیں، تربیت کریں، اسلام کی اہمیت بتائیں،
نبی کی اہمیت بتائیں اور نبی کے راستے پر چلنے میں دونوں جہاں کے فوز و فلاح کی حقیقت ان کے سامنے رکھیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی ہمارے لیے راستے کھلیں گے. اور جو مایوسیاں سامنے ہیں ہمارا فیوچر اندھیرا ہے، ہمارا مستقبل اس وقت بہت خوفناک ہے. جہاں تک ہمیں پہنچا دیا گیا ہے اور جس طرف لے جایا جا رہا ہے دھیرے دھیرے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صاحب سمجھ اس سے بے خبر ہوگا. لیکن اگر ہم نے طے کر لیا کہ کچھ ہو جائے جان پہ کھیلیں گے مگر اپنے نبی کا اسوہ اور ان کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، اگر سب لوگ نہیں اکثر لوگ بھی یہ طے کر لے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ اس مایوسی میں سے آس کو نکالے گا، اس اندھیرے میں سے سورج امید کا طلوع کرے گا اور اللہ پاک دکھا دے گا دنیا کو کہ میرا وعدہ جھوٹا نہیں، میرا وعدہ سچا ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر فرمایا فمن اوفا من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ تم میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر دے گا تو پھر خوشخبری سن لو کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے. اللہ نے اس کا اعلان کیا ہے تو ہم وفا کر کے بتا دیں، اللہ بھی وفا کر کے بتا دے گا. اس کی وفا ہماری وفا پر موقوف ہے کہ ہم وعدہ پورا کر دیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اور یہ ہمارا محبوب ساری دنیا کے محبوبوں سے بڑا محبوب ہے. مانیں گے تو آپ ہی کی مانیں گے اور چلیں گے تو اپنے محبوب ہی کے راستے پہ چلیں گے. اگر ہم نے یہ طے کر لیا تو باقی سب الڑ بازیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نصرت انتظار کر رہی ہے، سیدھے اترے گی، ہمارے گھر گھر میں گھس جائے گی اللہ کی مدد آ کر کے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا